تیز قدموں کی آواز سناٹوں کو چیرتی عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ بھاگتا وجود بار بار پلٹ کے دیکھ رہا تھا، جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو اور فرار کی کوئی راہ نہ ہو۔ ارد گرد کوئی زیر روح موجود نہ تھا، بس خاموشی تھی، اور اس پر متناز موسم کے تیور حد سے زیادہ خطرناک تھے۔ کسی بھی لمحے بارش ہو سکتی تھی، ایسے میں اس کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ تک نہیں تھی۔ عزت اور جان دونوں خطرے میں تھی، جب اچانک ہی اس کا پیر اپنے ہی قدموں سے الجھتا اسے زمین بوس کر گیا۔ تکلیف سے اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، اس کی ٹھوڑی چھل چکی تھی، ہتھیلیوں پر زخم بن گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، تکلیف سے دوہرے ہوتے وہ واپس بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے قدموں کی آواز مدھم پڑ گئی تھی، شاید پیچھا کرنے والے کہیں بہت ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ یا اللہ میری مدد کریں، مجھے یوں برباد نہ کریں۔ خود کو سمیٹتے وہ ایک بار پھر ہمت کرتے اٹھی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی جب اچانک اسے ایک سمت سے آتی گاڑی ہوا میں اڑتی تیزی سے ہوا سے گزرتی چلی گئی۔ ڈرائیور نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ بے شعور پہ پڑا وجود بند ہوتی آنکھوں سے خود کو مرتے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا بس یہی تھی زندگی اس کی، جس میں اسے کچھ حاصل نہ ہوا تھا؟ آخری بار آنکھیں بند ہونے سے پہلے جس شخص کا چہرہ اس کی نگاہوں میں جھلملایا تھا، وہ اسے مزید بوچھل کر گیا تھا۔ مائزہ، مائزہ، کہاں ہو بیٹا؟ شائستہ خان کی آواز پر وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری دیکھ رہی تھی، بیزار سا چہرہ بنائے اپنا بیگ اٹھائے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ شائستہ خان نے ایک نظر سیڑھیوں سے اترتی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ لمبا قد، سنہری بال اسٹریٹ کیے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرمئی رنگ کے لینس تھی، چہرے پر نفاست سے کیے میک اپ نے اس کے حسن میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ ممی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ انہیں یوں ہی بیٹھے دیکھ کر وہ ان کے سامنے آ بیٹھی۔ میں تو تیار ہوں، مگر تم اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں۔ اوہو، یہ تیاری در حقیقت آپ کے ساتھ جانے کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ شاپنگ پر نہیں آ رہی ممی۔ صوفے سے ٹیک لگاتی وہ اپنے موبائل کو چیک کرنے لگی۔ کیا مطلب نہیں آ رہی؟ تم نہیں ہوگی تو میرے بغیر شاپنگ کیسے ہوگی مائزہ؟ انہیں ایک نئی ٹینشن لاحق ہو گئی تھی۔ آپ میری شاپنگ ابھی نہ کریں، کیونکہ میں اپنی شاپنگ بعد میں کروں گی۔ اوکے، پر مائزہ تمہاری دادی ساس کیا سوچیں گی؟ پہلے ہی تمہاری وجہ سے وہ اتنا کچھ کر رہی ہیں۔ ہاں تو کرنا بنتا ہے، آخر کو اتنی خوبصورت بہو مل رہی ہے۔ اترا کر کہتے اس نے اپنے بالوں کو جھٹک دیا تھا تو شائستہ خان ہنسی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، غرور جتتا تھا اس پر۔ اچھا اب چلو مجھے تو ڈراپ کر دو، میں تو دیر نہ کروں، اسے کہتے وہ اپنا پرس اٹھاتے کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ ان کے پیچھے ہی باہر بڑھی تھی۔ انہیں شاپنگ مال ڈراپ کرتے وہ خود پاس موجود ریسٹورنٹ میں آ گئی تھی، جہاں اس کی میٹنگ فکس تھی۔ اوہ گاڈ مائزہ، یو لک گورجیس۔ اسمارا نے اسے سر تک پیر تک دیکھا اور تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ریئلی؟ تھینک یو ڈارلنگ۔ میں سچ بولوں تو اتنا نروس تھی، مجھے لگا آج کچھ کمی ہے۔ ہو پلیز، اب کیا قہر ڈھانے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات پر مائرہ کا دل نشین قہقہ گونجا، جو کئی لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کر گیا۔ دیکھو یہاں کتنے لوگ ہیں جو بس ایک نظر میں تمہارے دیوانے نظر آتے ہیں۔ اسمارا کی بات پر وہ مسکرا دی۔ ویسے اتنی جلدی کرنے کی کیا سوچی تھی تمہیں؟ شادی بھی ہو جاتی۔ اسمارا کی بات پر اس نے جوس کا سپ لیتے اسے دیکھا۔ یہ دادوں کی وش تھی، اور روحان خان کے آگے دادوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ میں انہیں ناراض نہیں کر سکتی۔ اوہ، اتنا پیار ظاہر ہو رہا ہے، وہ اترائی۔ ویسے ماننا پڑے گا، اتنے بڑے بزنس مین کو تم نے چاروں شانے چت کر دیا۔ بڑی دھوم تھی بھائی روحان خان کی، دیکھو ذرا تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو گیا ہے۔ اسمارا کی بات پر مائرہ کو خود پر ناز ہوا تھا۔ ویسے ہے کہاں آپ کے مسٹر ہینسم؟ ٹور پر؟ واؤ! اور تمہاری بہن، وہ کب آ رہی ہے واپس؟ یار اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی، بٹ وہ جلدی واپس آ جائے گی، اسے آنا ہی ہوگا۔ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ویسے روحان اور وہ ملے تو ہوں گے نا؟ بالکل نہیں، میں نے تو صاف کہہ دیا ہے، آؤ گی تو تم دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھو گے۔ یہ ویڈیو کالز اور پکچرز میں وہ مزہ نہیں ہے۔ مائزہ کی بات پر اسمارا ہنسی۔ تم بھی بہت ہی عجیب ہو، بہت ہی ضدی قسم سی۔ اسمارا کی بات پر وہ مسکرا دی، جبکہ نگاہیں اسکرین پر جمی تھی، جہاں اس کی محبت کی تصویر جگمگا رہی تھی۔
سات سمندر پار وہ ایک بڑی سی عمارت تھی جس کے 7ویں فلور پر میٹنگ روم میں اس وقت صرف ایک آواز گونج رہی تھی، باوقار پراسرار آواز۔ وہ 30 سال کا نوجوان اسکرین کے سامنے اپنی شاہانہ پروقار شخصیت کے ساتھ کھڑا اپنے لفظوں سے سب کو مروب کر رہا تھا۔ وہاں موجود کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش نہ ہو۔ اس کی پریزنٹیشن ختم ہوتے ہی وہاں موجود لوگوں نے اس کے لیے تالیاں بجائی تھیں، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شہزادوں کی سی شخصیت رکھتا وہ روحان خان تھا۔ بھائی، کل کی فلائٹ کر دوں واپس کی؟ ارمان خان اس کے پاس آیا جو کسی سے کال پہ بات کرنے میں مشغول تھا۔ ارمان خان کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر گیا۔ مجھے کل کسی کام سے جانا ہے، فی الحال پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں، اسے کہتا وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے باہر نظر آتی منظر کو دیکھنے لگا۔ جی بہتر، بات سنو۔ ارمان جو باہر جانے لگا تھا روحان کی آواز پر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں ایک لسٹ فارورڈ کر رہا ہوں، وہ سامان لے لینا اور کوشش کرنا کوئی غلطی نہ ہو۔ اس نے موبائل سے لسٹ اسے بھیج دی۔ یہ تو میک اپ پروڈکٹ ہے سر، اور مجھے چڑ ہے ایسی جگہوں پر جانے سے۔ تو اوکے، میں دیکھ لوں گا۔ اس کی ادھوری بات سمجھتے ارمان خان وہاں سے نکل گیا، جبکہ روحان خان اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس نے ماں کے چلے جانے کے بعد خود کو اپنے باپ کو سنبھالا تھا، ان کا کاروبار سنبھالتے اسے کامیابیوں کی نئی بلندیوں پر لے پہنچایا تھا، جس نے زندگی میں جو چاہا اسے حاصل کر لیا تھا۔ لوگوں کو وہ مغرور لگتا تھا، ایسا انسان جو پاس آنے پر انہیں جھلسا کے رکھ سکتا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں کیسا ہے۔ جہاز ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا، سامنے اپنے دادوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ بہت ہی کم مسکراتا تھا، اور یہ مسکراہٹ بہت ہی خاص انسان کے لیے تھی۔ وہ تھی اس کی دادو۔ آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اپنا بیگ ڈرائیور کو دیتا وہ ان کے گرد بازو حائل کرتا گاڑی تک آیا۔ میرا بیٹا مہینوں بعد آیا ہے، کیا اب اسے لینے بھی نہ آتی؟ اس کے ساتھ بیٹھتے انہوں نے جواب دیا۔ اچھا، پھر میں پہلے آپ کو ڈراپ کرتا ہوں، پھر مجھے آفس جانا ہے۔ روحان کی بہت ہی غلط بات ہے، ابھی پاکستان آئے 5 منٹ نہیں ہوئے، آفس ضروری کام نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ ان کا ہاتھ چومتے وہ انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ دادا کو گھر ڈراپ کرتے وہ سیدھا اپنے آفس آیا تھا۔ سر، یہ پھول مائزہ میڈم نے بھیجے ہیں۔ اپنی سیکرٹری کی بات پر اس نے بوکوں میں قید تازے پھولوں کو دیکھا۔ انہیں باہر رکھ دو، آہستہ سے کہتا وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ارمان خان، اس کی پکار پر ارمان خان نے اسے دیکھا۔ دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کوشش کرو جو بھی کام ہو وہ کانفیڈینشیل ہو۔ اوکے سر، ڈونٹ ویری۔ بائی دا وے سر، باہر سے آتے میں نے وائٹ فلاورز دیکھے، آپ کو تو الرجی ہے نا ان پھولوں سے؟ کس نے بھیجے ہیں؟ وہ حیرت زدہ تھا کہ کس نے بھجوائے۔ مائزہ نے بھجوائے ہیں، مگر سر آپ کو، اس نے آرڈر کر دیے ہوں گے، اس کی غلطی نہیں ہے۔ آہستہ سے جواب دیتے وہ فائل دیکھنے لگا، مگر دھیان کے دھاگے کہیں اور الجھے ہوئے تھے۔ اف مائرہ، اتنی مشکل سے میں نے یہ میٹنگ ارینج کروائی تھی اور تم لیٹ آ رہی ہو۔ اسمارا کا موڈ بہت ہی خراب تھا۔ مائزہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یار سوری، در حقیقت روحان واپس آ گیا ہے تو اس کے لیے فلاور خود لینے تھے۔ میں کسی پہ ایسے بھروسہ نہیں کر سکتی، اس کے فیوریٹ فلاور سے بھیج کر میں یہاں آئی ہوں۔ کیا ڈائریکٹر آ گئے؟ آنے والے ہیں، چلو تم ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے، مجھے اب جلدی گھر جانا ہے۔ مائزہ، تم جس فیلڈ میں قدم رکھ رہی ہو وہاں جلدی کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، چھوڑو یہ شادی وغیرہ اور اپنا کریئر بناؤ۔ اسما کی بات پر اس نے بغور اسے دیکھا اور پھر بغیر کوئی جواب دیے اندر بڑھ گئی، کیونکہ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور وہ وہاں جانا زیادہ ضروری تھا۔ وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تھی جب اچانک ہی کوئی پیچھے سے اس سے لپٹا۔ سرپرائز! تیز آواز پر مائزہ نے جھٹکے سے گھوم کر آنے والے کو دیکھا۔ انو؟ مائزہ کو اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ کھل کر ہنستی آئمہ نے مائزہ کے گرد بازو تنگ کیے، جبکہ مائزہ کی تو نگاہیں ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ان 7 سالوں میں وہ کتنی بدل گئی تھی۔ ممی دیکھ رہی ہیں، یہ تو کتنی حسین ہو گئی ہے۔ مائزہ کی بات پر آئمہ شرماتے ماں کے پاس جا بیٹھی۔ آپ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں، روز تو بات ہوتی ہے۔ ہاں مگر بھائی، ممی اس کی نظر اتاریں، دیکھیں ذرا پری کو نظر نہ لگ جائے۔ مائزہ کے چھیڑنے پر اس نے مائزہ کو آنکھیں دکھائی۔ ویسے میں نے سنا ہے جیجو بہت ہی ہینڈسم ہے، آج چلے اور مجھے ملوا کر لائیں۔ کل مایوں ہیں، کل مل لینا، اور اتنی جلدی آنے کا شکریہ۔
مائزہ کی ناراضگی پر وہ اسے منانے لگی، یہ جانے بغیر کہ آنے والا کل ان سب کے لیے کتنا بڑا طوفان لا رہا تھا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج مائزہ کی مایوں کی رسم تھی۔ کیونکہ یہ لڑکیوں کی رسم تھی تو روحان نہیں آیا تھا۔ سب خوش تھے سوائے ایک کے، وہ تھی خود مائزہ۔ اسے کال آئی تھی اور اسے رات میں بلایا گیا تھا۔ اسما اور اسمارا دونوں ہی اسے فورس کر رہی تھی، مگر اتنے مہمانوں کے درمیان سے نکلنا ناممکن تھا۔ ایک طرف اس کا خواب تھا تو دوسری طرف اس کی محبت۔ وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب رسم کر رہے تھے۔ مائزہ نے آئمہ کو دیکھا جو سبھی کی نگاہوں کا مرکز تھی، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ لاکھ حسین ہونے کے باوجود پس منظر میں چلی جاتی۔ آئمہ کے جانے سے پہلے بھی وہ اسی جلن کا شکار ہوتے۔ آئمہ کو ہرٹ کر چکی تھی، مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، اپنے لیے اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہوگا۔ آئمہ کو دیکھتے ہی وہ ایک نتیجے پہ پہنچ چکی تھی، اور اب اسے صحیح وقت کا انتظار تھا، کیونکہ دادوں کی فرمائش پر اسے مغرب کے بعد مایوں بٹھایا گیا تھا۔ تو رات 10 بجے تک وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، یہ شادی مجھے برباد کر دے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، اسے یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ اب وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب کو سونے کا کہتی وہ دروازہ لاک کرتی باہر جانے کا سوچنے لگی، اور پھر اس نے گھر کے پچھلے دروازے سے جانے کا فیصلہ کیا۔ خود کو چادر میں چھپائے وہ خاموشی سے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم اس وقت سنسان روڈ پہ کیا کر رہی تھی؟ اور وہ لڑکے کون تھے؟ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی اس نے روحان کو سراپا سوال پایا۔ اس کی شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ وہ کبھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی وہ گھر سے بھاگ نکلی، مگر آدھی رات کو اسے اکیلے دیکھ کر کچھ لڑکی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے کار سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو روحان کے کمرے میں اس کے سامنے تھی، جو کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ہونے والا شوہر تھا۔ وہ روحان کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ وہ اس وقت یہاں کیسے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ آڈیشن ہوتے ہی باہر آئی تھی کیونکہ وہ کیب سے آئی تھی، تو اب بھی اس کا واپس جانے کا ارادہ کیب سے ہی تھا، مگر برا ہوا قسمت کا کہ بند ہوتا موبائل اسے پریشان کر گیا۔ وہ کسی کی گاڑی کی تلاش میں باہر آئی تھی جب کچھ لڑکے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس سے بچنے کی خاطر وہ بھاگتے ہوئے روڈ کی جانب آئی، مگر سامنے سے آتی گاڑی اسے خوفزدہ کر گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ یہاں تھی، روحان کے سامنے۔ میں یہاں کیسے؟ وہ ہکلاتی پہلی بار روحان کے سامنے ڈر رہی تھی، ورنہ تو وہ اس کا اعتماد ہی تھا جس نے روحان خان کو متاثر کیا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مائزہ۔ اور روحان پلیز سمجھا کرو، میں اور میری دوست پارٹی کرنا چاہتے تھے، ممی کو کہتی تو وہ کبھی نہ مانتی، اس لیے مجھے ایسے آنا پڑا۔ آئی ایم سوری۔ فوراً اسے اپنی حواس بحال کرتے وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اٹھو تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ بغیر اسے کچھ کہے وہ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ مائزہ نے اسے جاتے دیکھا۔ آئی ایم سوری روحان، مگر میں جانتی ہوں تم مجھے ضرور سمجھو گے، خود سے کہتے وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ بارات کا دن آ چکا تھا۔ کل ہونے والی مہندی کی رسم دادوں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے کینسل کر دی گئی تھی۔ روحان بس سادگی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ دادوں کی اچانک خراب ہونے والی طبیعت نے ان سب کو ہی پریشان کر دیا تھا۔ پارلر والی گھر میں ہی سب کو تیار کر رہی تھی۔ بارات آ چکی تھی۔ آئمہ جاؤ، کب سے مائزہ دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے، اسے لے کر آؤ۔ شائستہ خان کی بات پر وہ گولڈن لہنگے میں موجود اوپر آئی تھی، مگر وہاں مائزہ ہوتی تو اسے ملتی۔ وہ جا چکی تھی، گھر اور سب لوگوں کو چھوڑ کر۔ شائستہ خان اور جلیل خان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ باہر مہمان موجود تھے اور دلہن غائب تھی۔ ہمیں روحان کو بتانا ہوگا۔ اس سے پہلے جلیل خان کچھ کہتے اندر آتا روحان بری طرح ٹھٹکا۔ اس کی نگاہیں آئمہ پر تھی جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا وہ چلی گئی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ جلیل خان کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ رو رہے تھے۔ بیٹی کے اتنے بڑے دھوکے نے انہیں لمحوں میں بوڑھا کر دیا تھا۔ کوئی ڈھونڈے میری بیٹی کو۔ شائستہ ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو گم ہوئے ہوں، وہ خود سے گئی ہے۔ ہوش و حواس میں فیصلہ لیا ہے اس نے۔ انہوں نے ہاتھ میں دیا خط روحان کے حوالے کیا تھا، جسے پڑھتے اس کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ روحان میری عزت رکھ لو، میری آئمہ سے شادی کر لو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اس لڑکے کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے۔ آئمہ نے پتھریلی نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ نہیں، وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا، مگر روحان خان کے ہاں کہنے پر وہ جیسے زمین میں دھس گئی تھی۔ اسے لگا کسی نے بھاری پتھر اس کے وجود پر رکھ دیا ہو۔
اس کا باپ اسے کچھ کہہ رہا تھا، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا، مگر وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں ہونا تھا، اپنے باپ کو یوں تڑپتا دیکھ کر وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ آئمہ جلیل سے آئمہ روحان خان بن چکی تھی۔ بغیر دیر کے رخصتی عمل میں لائی گئی، مگر وہ تو بت بن گئی تھی، جسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی، وہ بس اپنا جسم گھسیٹتے جا رہی تھی۔ وہ خوبصورت پھولوں سے ڈھکا گھر اس کا استقبال کر رہا تھا، مگر جس کے نام پر وہ یہاں آئی تھی وہ کوئی نہیں تھی۔ کہانی بدل گئی تھی، وہ آج کسی اور کی جگہ لے چکی تھی۔ کہانی ایسے تو نہیں ہونی تھی۔ آجو میری جان۔ دادو نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کا دل مزید بھر آیا۔ خاموشی سے مردہ قدم اٹھاتے وہ اندر آئی، بغیر کسی رسم کے اسے روحان کے کمرے میں لے آیا گیا۔ دادو ویسے تھی اس کے پاس، پورا کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور اس سجے کمرے میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں جو ہوا وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم میں سے کسی نے بھی نہیں چاہا تھا۔ زندگی اب مشکل ہو گئی، لیکن میں ہوں تمہارے ساتھ، بس حوصلہ رکھنا۔ دادو کی بات پر اس کا رہا سہا اعتماد بھی ٹوٹا تھا۔ وہ اسے مزید سمجھا کر ہدایت دے کر جا چکی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے ساتھ لائے بیگ میں سے ایک سادہ سا جوڑا لیے باتھ روم کی جانب بڑھی، جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور روحان خان اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت سیاہ کرتے میں موجود تھا، شیروانی وہ شاید اتار چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح گھبراتے پیچھے ہوئی، مگر شرارے میں پیر الجھا تھا، وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر مدد نہ ملی، اور وہ بری طرح زمین بوس ہو گئی۔ ہاتھ میں موجود کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں گھس گئی تھی۔ درد سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اگر تماشا ہو گیا ہو تو جاؤ یہاں سے، سرد مذاقی سے کہتا وہ بیڈ پہ بیٹھا سگریٹ سلگا گیا۔ آئمہ بمشکل خود کو سنبھالتی واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ چینج کر کے واپس آئی تو روحان اب بھی سگریٹ پی رہا تھا، جسے دیکھ کر اسے گھٹن سی محسوس ہوئی۔ یہ لو، اور صبح ہونے تک مجھے نہ تمہاری آواز آئے نہ شکل دکھے۔ تکیہ اس کی جانب اچھالتا وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر گیا، جبکہ اس قدر بےعزتی پر اس کی آنکھیں دھاڑے مار مار کے روئی، مگر اس انسان نے اسے یہ حق بھی چھین لیا تھا۔ پوری رات اس کی زمین پر سوتے سوتے کمر اکڑ گئی تھی۔ طویل فلائٹ پر اس کے بعد شادی کی تیاریاں، وہ ذرا سا سکون کا سانس بھی نہ لے سکی تھی کہ اب زندگی اس کے ساتھ یہ سب کر چکی تھی۔ اپنا درد دبائے وہ اٹھی تو سورج سر پہ آ چکا تھا۔ کمرے میں چاروں جانب روشنی کا راج تھا۔ اس نے ایک طاہرانہ نگاہ کمرے میں ڈالی۔ آف وائٹ اور لو کنٹراسٹ سے سجا وسیع کمرہ روحان خان کی طرح ہی شاندار تھا۔ جہازی سائیڈ بیڈ، اس کے بالکل سامنے دیوار پہ لگا LED، ساتھ ہی ڈریسنگ روم کا ڈور تھا۔ رائٹ سائیڈ گلاس وال تھی، مگر اندر کا کچھ بھی باہر والے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر میرے کمرے کا جائزہ لے لیا ہو تو اپنی شکل غائب کر دو، میں صبح صبح تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ جو بڑے دھیان سے پورا کمرہ دیکھ رہی تھی، روحان خان کی آواز پر اچھلی۔ اس نے گھبرا کر بیڈ کی جانب دیکھا، مگر وہ اوندھے منہ لیٹا تھا، یعنی وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اسے اس انسان سے کچھ امید نہیں تھی، اسی لیے خاموشی سے اٹھتی اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ واپس آئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ شخص اس کی شکل بالکل بھی برداشت نہیں کر رہا تھا۔ حوصلے سے دروازہ کھولتی وہ باہر تیار ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ نیچے مہمانوں کے نام پر گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے دادو کے۔ وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ بچے، تمہاری مما نے تمہارا سامان بھجوا دیا ہے۔ جی۔ اب وہ انہیں کیا بولتی؟ وہ شخص اسے کمرے میں برداشت نہیں کر رہا، اس کا سامان کیسے کرے گا؟ روحان، آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو۔ اس سے بات کرتے کرتے انہوں نے اچانک ہی روحان کو پکارا۔ وہ جو سیڑھی اتر رہا تھا، آئمہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں آفس جا رہا ہوں، رات میں ملتا ہوں۔ دادو کو پیار کرتے وہ اسے بالکل اگنور کرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے ارمان خان کھڑا تھا۔ وہ اس شہر میں نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے فلائٹ لی ہے، معلوم کرنا مشکل ہے۔ جاؤ۔ اسے جانے کا اشارہ کرتا وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ گزرے 24 گھنٹے مشکل تھے، اسے سمجھنے میں وقت لگا تھا، مگر اب وہ مکمل ہوش میں تھا اور اب سب کے ہوش ٹھکانے لگانے والا تھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ خود سے بڑبڑاتا وہ فون نکال کر کان سے لگا گیا۔ ہیلو، ہاں، کل کی فلائٹ بک کرو۔
بہت شوق تھا نا تمہیں آگ سے کھیلنے کا، اب وقت آ گیا ہے اس آگ میں جھلسنے کا۔ موبائل دیکھ کر کہتے وہ اپنی چابی لیے باہر آ گیا۔ ولیمے کی تقریب گھر میں ہی تھی اور بہت ہی محدود لوگ انوائٹ تھے۔ وہ اپنے ہی ولیمے میں کسی مہمان کی طرح شریک ہوا تھا۔ اس نے نظر بھر کر بھی آئینہ کو نہ دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے روحان؟ وہاں آئمہ اکیلی کھڑی ہے، جاؤ اس کے پاس۔ تو کھڑی رہنے دے، میں کیا کروں؟ اس کے پاس جاؤ، میری تربیت پر سوال مت اٹھاؤ روحان۔ وہ غصہ ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غصے سے بھرا اس کے سر پر پہنچا۔ بہت ہی چلاک ہو تم، دادو کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے۔ اس کی بات پر آئمہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیا واقعی؟ ایک جھٹکے سے اسے اٹھاتا وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح گھبراتی اسے دور ہونے لگی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑے مجھے۔ کیوں چھوڑوں؟ بیوی ہو تم، شادی ہوئی ہے ہماری، یہ دوریاں کیوں؟ آپ مانتے ہیں شادی کو؟ حق جتانے آ گئے۔ اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر یہ شخص خود کو سمجھتا کیا تھا؟ وہ کل سے برداشت کر رہی تھی۔ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم کیا کر چکی ہو؟ روحان کی بات پر اس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ وہ میری غلطی تھی، مگر آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ روحان خان کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹتے ہی وہ دبا کر گھرائی، جس پر وہ کہکا لگاتے ہنس پڑا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کتنا بلیک میل ہوتا ہے۔ تم نے میری زندگی میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے مس آئمہ روحان۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پھونک سے اڑاتا وہ فوٹوگرافر کو بلاتا پوز بنوانے لگا، جبکہ اس کی قربت آئمہ کو جھلسا رہی تھی۔ فوٹوگرافر کے ہٹتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی، وہ جو اسے اپنے لفظوں سے زخمی کرنے کا کام بخوبی کر رہا تھا۔ ولیمے کے بعد اگلا دن بھی اس کا روحان کی باتیں اور اس کا رویہ برداشت کرتے گزرا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ وہ اس شخص کے منہ نہیں لگے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر بھلا یہ ممکن تھا؟ اپنی پیکنگ کر لو، ہمیں کل سے یہاں نکلنا ہے۔ روحان کی بات پر وہ جو اپنا بیگ کھول رہی تھی، ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ لگتا ہے تمہیں کم سنائی دیتا ہے، مجھے بالکل ٹھیک سنائی دیتا ہے۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بالکل نہیں بھول رہا، تم میری بیوی ہو، جہاں میں چاہوں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا کہ میں آپ کی وائف ہوں؟ ویسے تو میرے ساتھ برا سلوک کرتے آپ کو یاد نہیں آیا؟ وہ اس کے گزرے دنوں کے رویے پر چوٹ کرتی بولی۔ روحان خان کے چہرے پر استحاضیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بغیر اسے سنبھلنے کا موقع دیے وہ ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے مقابل کرتا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ اگر بیوی ہو یہ بات یاد دلا رہی ہو تو کیوں نہ ٹھیک سے میں بھی تمہیں یاد دلاؤں کہ تمہارے میرے درمیان کیا رشتہ ہے۔ اس کے گردن میں چہرے چھپائے وہ مخمور لہجے میں کہتا، آئمہ کے اوسان خطا کر گیا، یا کیا کر رہی ہیں؟ دور رہے مجھ سے۔ اس کی قربت سے گھبراتی وہ خود کو اس سے دور کر رہی تھی، جو اس کے کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر گیا۔ میں نے کہا تھا نا آئندہ میرے سامنے مت آنا، مگر نہ صرف میرے سامنے آئی بلکہ میری بیوی بھی بن گئی۔ بہت ہی ہمت نہیں ہوگی تمہاری۔ میں اب آپ کو آخری بار بول رہی ہوں، میں جانتی تک نہیں تھی کہ آپ آپی کی فیونسے ہیں، اور اگر میں نہیں جانتی تھی مگر آپ تو جانتے تھے نا، تو آپ کیوں نہیں منع کر سکے؟ اس کی قربت میں مچلتے وہ گھرائی تھی۔ یہ شخص اب اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ بہت ہو گیا تمہارا تماشا، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسے دھمکی دیتا وہ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیلتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ اچانک باہر جانے کا کیا فیصلہ ہے؟ دادو نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے سے ہاتھ روک کے اسے دیکھا۔ آپ ہی تو کہہ رہی تھی کہ شادی قبول کرو، تو تھوڑا سوچا اسے گھما لے کر آؤں۔ معصومیت سے جواب دیے وہ پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے اس جھوٹے بہانے میں آؤں گی؟ ہو گاڈ دادو، اس معصوم بچی کو خبردار جو تم نے ہرٹ کیا روحان۔ اوکے فائن، اب وہ معصوم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، انہیں کہتا وہ پلیٹ پر جھک گیا۔ میڈم کی معصومیت کے چرچے سنیں گی تو لگ پتہ جائے گا۔ غصے سے بڑبڑاتا وہ کھانا ختم کرنے لگا۔ اگلے دن ان کی فلائٹ تھی۔ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا واپس آئے اور اسے واپس جانا پڑ رہا تھا، مگر دل کو جس بات سے ڈر تھا وہی تھا۔ روحان جو اس کے ساتھ جا رہا تھا، اس انسان سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ کیا ہوا مسز، اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ اسے اپنے قریب کرتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا پوچھ رہا تھا۔
आयमा ने दांत किचकिचा कर उसे देखा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो आप चाहती थी। आपकी बात पर आयमा का चेहरा सुर्ख हुआ। गुस्से से उसे देखते वो रुख फेर कर बाहर देखने लगी, जबकि सोचे कुछ वक्त पहले गुजरे उस दिन में उलझी हुई थी जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। ये अब सर्दियों के दिन में से एक दिन था जब वो हॉस्टल से निकली थी। उसका दिन काफ़ी थका देने वाला था। उसमें मज़ीद चलने की हिम्मत नहीं थी। दूसरे मुल्क अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, ये कोई दूर रहने वालों से पूछे। पार्किंग से अपनी साइकिल निकालते वक्त वो मेन रोड पर आ गई थी। आज तबीयत सुस्त थी तो साइकिल की रफ्तार भी सुस्त थी, मगर अचानक मोड़ काटते उसकी आंखें लम्हे को बंद हुई थी कि अचानक धड़ाम की आवाज के साथ वो साइकिल समेत जमीन पोस हुई। पागल हो, कट नहीं देखा? अभी मरमरा जाती। अपनी हैवी बाइक से उतरता वो उसके सर पे चिल्लाया तो आयमा तकलीफ भूले बगैर उस इंसान को सर उठा के देखने लगी। एक तो आपने मुझे हर्ट किया और मुझे सुना रहे हैं। मेरी मदद करने से तो गए, सारा इल्जाम मेरे सर पे कर दिया। अपनी तकलीफ भूलकर उसने बराबर से उसे सुनाया था, जो वापस मुड़ रहा था। जाते जाते मुड़ा और पूरे झटके से आयमा को अपने सामने खड़ा कर गया। तकलीफ से उसकी चीख निकल गई। लो भाई, तुम ठीक? आईब्रो झुका कर कहता वो जाने ही लगा था जब अचानक उसका कॉलर आयमा की गिरफ्त में आया। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम पर तो मैं पुलिस केस करूंगी। वो जिद्दी नहीं थी, मगर न जाने कहां से इतनी जिद आ गई थी कि आज उसके शौहर पर राउंड लगाते अफसर रुक गए थे। ऑफिसर, ये मेरी शौहर है, नशा करके बाइक चला रही थी। मैं रोकने आई तो मुझे ही गिरा दिया। ऑफिसर के पूछते ही उसके आंसू टिप टिप गिरे, जबकि रूहान हैरान बना उसे देखता रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब है? झूठ मत बोलो। वो गुस्से से चिल्लाया, जिस पर ऑफिसर ने रूहान का बाजू पकड़ा। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं नशे इसके बोलने से पहले। ऑफिसर उसे रोक गया। ड्रिंक एंड ड्राइवर केस है सर। मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। अपना जख्मी पांव दिखाती वो मजलूम बन गई। रूहान को इस वक्त अपना आप बचाना मुश्किल लग रहा था। ऑफिसर बगैर उसकी सुने से लेकर चले गए, जबकि वो अपनी फतह पर मुस्कुराता अपनी जख्मी पांव लेकर रवाना हो गई। उसका ये आखिरी दिन था। वो ये मुल्क छोड़ रही थी, मगर उसने एक बदतमीज इंसान को सबक सिखा दिया था। अब वो सटपटाई थी, ये जाने बगैर कि वो इंसान सारी जिंदगी उसके गले पड़ने वाला है। वो दोनों अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। उन्हें लेने रूहान के खास दोस्त आए थे। उन्होंने ही रूहान को इनवाइट किया था। तवील सफ़र के बाद वो असगर खान के रेस्ट हाउस पहुंचे। पहाड़ों से घिरे इस खूबसूरत कॉटेज की बात ही अलग थी। मैं यहाँ ज़मीन पर नहीं सोऊंगी, आप अपना देख लें। बेड पे जगह बनाती वो रूहान को साफ वार्निंग दे गई। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं ज़मीन पर सोऊंगा? आईब्रो चढ़ाते वो पूछ रहा था। आयमा ने जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? नहीं, चुप नहीं हुई। मैं बस सोच रही हूँ कि मेरी बहन का बदला आप मुझसे क्यों ले रहे हैं? इतनी कमज़र्फ हैं आप। आपकी बात पर रूहान के माथे पर बल पड़े। उसका बाजू थामा वो एक झटके से उसे करीब करता उस पर हावी हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी एक बहुत ही अहम मीटिंग कैंसिल हुई थी। हाँ, मैं हूँ कमज़र्फ। क्यों ना तुम्हें अपनी कमज़र्फी का सबूत दूँ? उसके कंधे पर दबाव डालता वो उसकी सांसें रोक गया। आयमा की आंखें मारे हैरत के फैल गई थीं। आइंदा मुझसे बहस नहीं करना। और रही बात तुम्हारी बहन के जाने की, तो एक बार कोई मेरा इकरार तोड़ देता है तो वो मेरे लिए मर जाता है, चाहे फिर वो इंसान ही क्यों ना हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अपने लफ्जों से उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। यहाँ कोई तमाशा मत करना। आमना, बिहेव लाइक ए वाइफ। उसका गाल थपथपाते वो जो बाहर बढ़ रहा था, आयमा की बात पे रुका। देन बिहेव लाइक अ हस्बैंड्स। वाकई अभी जरा सा करीब आने पर तो सांसें रुक गई थी। उसकी बात का मतलब समझते ही आयमा का चेहरा सुर्ख पड़ा था। आइंदा मुझसे दूर रहिएगा, वरना। उसके मुकाबिल आती उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। वरना क्या करोगी आप? आप शायद भूल रही हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसका इशारा माजी की जानिब था। रूहान का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। आयमा ने हैरत से उसे हंसता हुआ देखा, और यकीनन वो हंसते हुए बेहद ही दिलकश लग रहा था कि आयमा चाहकर भी निगाहें उस पर से ना हटा सकी। अब क्या नजर लगाओगी? चलो रेडी होकर बाहर आओ, हमें कहीं जाना है। आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? सीने पे हाथ बांधे उसने आईब्रो चढ़ाई थी। बीवी हो मेरी, उठा कर ले जाऊंगा मैडम।
اس کی گال پر کس کرتا وہ اسے لاجواب چھوڑتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ نہ جانے کتنے لمحے لگے تھے آئمہ کو سمجھنے میں کہ وہ کیا کر کے گیا ہے۔ گزرا ایک ہفتہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شادی کی رات گھر چھوڑنے کے بعد وہ اسما کے ساتھ رہی تھی۔ ہر پل ذلت کا تھا، آڈیشن کے نام پر فحاشی کا راج تھا۔ وہ لاکھ ماڈرن سہی، مگر اس مقام پر آ کر وہ خود سے شرمندہ ہو گئی۔ اسے سب سے نفرت ہونے لگی تھی، اور پھر اس پارٹی میں وہ اسے ان وحشیوں کے آگے پھینک کر جا چکی تھی۔ اگر وہ وہاں سے بھاگتے نہیں تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا۔ اپنے آشیانے سے نکلنے کے بعد دنیا آپ کو ٹھوکروں میں رکھتی ہے۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ شرمندہ تھی، اذیت میں تھی، مگر وہ چاہ کر بھی گھر پر کسی سے رابطہ نہ کر سکی۔ اس کے پاس پیسے تھے، اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ اسے ڈسچارج کیا جاتا۔ بل وہ پے کر چکی تھی، اب اسے یہاں رہنا نہیں تھا۔ خود میں بہت ہی ہمت آ جانے تک وہ اس حالت میں اپنوں کے پاس لوٹ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی ان کے لیے تکلیف کا باعث بنی تھی، اب مزید نہیں۔ وہاں کا موسم بے حد دلکش تھا۔ وہ صبح اٹھتے ہی بالکنی میں آ گئی۔ ٹھنڈا موسم اور تیز چلتی ہوا، دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے اس نے خود کو پہچاننے کی ناداستہ کوشش کی تھی۔ تبھی اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے گرد جیکٹ ڈالی۔ آئمہ نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں روحان کھڑا تھا۔ اتنی سردی ہے، جم جاؤ گی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے سامنے کافی کا مگ رکھتے وہ اپنے مگ سے سپ لینے لگا۔ اتنی بھی نازک نہیں ہوں میں، ناک سکیڑ کر کہتا وہ مسکراتی سامنے دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس انسان کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ روحان کا رویہ اس کے ساتھ نارمل تھا، وہ دونوں ایسے ایک دوسرے کو جواب دیتے تھے، مگر لڑائی یا بدتمیزی اب اس کے تعلق کا حصہ نہیں رہی تھی۔ آج ہمیں باہر جانا ہے، ریڈی ہو جاؤ۔ کیا ہم جھیل پر جا رہے ہیں؟ اتنا اچھا نہیں ہوں میں۔ کھڑوس، ناک سکیڑ کر کہتی وہ اپنی کافی کا مگ ختم کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں اپنی گاڑی میں موجود تھے۔ پیچھے عسکر خان اور ان کی وائف بھی ساتھ تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ جھیل پر تھے، جہاں اتنی صبح صبح رونق کم تھی، مگر سکون بے حد تھا۔ آئمہ تیزی سے جھیل کے پاس جا پہنچی۔ یہ اس کی پسندیدہ جگہ ہوا کرتی تھی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پسند ہے تمہیں یہ جھیل۔ بے حد، کھل کر مسکراتے اس نے ارد گرد نظر آتی بطخوں کو دانہ ڈالا۔ تو یہیں اس جھیل میں پھینک دوں تمہیں؟ خبردار، مجھے سوئمنگ نہیں آتی۔ آئمہ نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا۔ اس پر وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا سرنڈر کر گیا۔ وہ ایک خوبصورت دن تھا۔ وہ دوپہر تک وہاں رک کر لنچ شائد کیا۔ آئمہ کہاں ہے بھابھی؟ روحان فون کال پر مشغول تھا، واپس آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ جھیل پر گئی ہے، دیکھو وہیں ہوگی۔ بھابھی نے بھی اشارہ ہی کیا تھا کہ اچانک آئمہ جھیل میں گر گئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ جب ہوش آیا تو روحان تیزی سے بھاگا۔ آئمہ وہاں ہاتھ پاؤں چلاتے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام تھی۔ تیزی سے بھاگتے روحان نے جھیل میں چھلانگ لگائی تھی۔ وہ بس جلد از جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اس تک پہنچا، اسے جبرن کنارے پر لایا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ روحان نے اسے مصنوعی سانس دیتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر کوشش بیکار جا رہی تھی۔ آئمہ اٹھو، خدا کے لیے ہوش میں آؤ، ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ پینک کر رہا تھا۔ آئمہ، میں کبھی غصہ نہیں کروں گا، جو بولو گی وہ کروں گا، خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، بس اس کا دل سامنے موجود لڑکے کی سلامتی چاہتا تھا۔ اگلے کئی لمحے گزرے اسے اس عزیز ہستی کو ہوش میں لانے کے لیے۔ اسے ہوش میں دیکھ کر وہ بے اختیار اس سے لپٹا رو دیا۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر موجود تھی۔ اس کے کپڑے چینج تھی اور پاس ہی ہیٹر موجود تھا۔ اٹھ گئی؟ کچھ چاہیے؟ روحان کی فکر مند آواز پر آئمہ نے اسے دیکھا، جو خود مرجھائے چہرے کے ساتھ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ آئمہ کا ہاتھ بے اختیار اٹھا۔ بہت آہستہ سے اس نے روحان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ آئی ایم سوری، میں نے کچھ بھی نہ بولو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروا گیا۔ بولوں گی نہیں تو بتاؤں گی کیسے کہ مجھے کیا چاہیے؟ اچھا بولو کیا چاہیے؟ بٹھائے؟ اس کی فرمائش پر روحان نے اسے بٹھایا، مگر اس کا اگلا قدم روحان کی سانس روک گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو مجھے بچانے کے لیے، تھینک یو مجھے اتنا ڈرانے کے لیے۔ اس کا کہنے کا انداز ایسے تھا کہ آئمہ بے اختیار ہنسی۔ آرام سے اچانک ہنسنے پر وہ بچپنا تو آئمہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ نگاہوں کے تسام پر روحان کی گرفت اس کی مضبوط ہو گئی تھی۔
ذرا سا جھکتے وہ اس کی آنکھوں کو چھوتے اسے خود میں قید کر گیا۔ پورے 15 دن اس خوبصورت جگہ پر گزار کر وہ واپس آئے تھے۔ ایئرپورٹ پہ ارمان خان انہیں لینے آیا تھا۔ روحان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آئمہ مسکراتے اسے کچھ نہ کچھ بولتی آئی تھی، جسے وہ مسکرا کر سنتا اور سر ہلا دیتا۔ ارمان خان پہلی بار اپنے باس کا یہ نرم روپ دیکھا اور بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ارمان خان انہیں گھر کے باہر ڈراپ کر کے گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر بڑھے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر روحان کے ہاتھ پر آئمہ کے ہاتھ کی گریپ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، وہیں روحان کے چہرے پر بھی کوئی تاثر ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے تھے۔ روحان خوشی سے چہکتی وہ جو روحان کے سینے سے لگنے والی تھی، آئمہ کو اس کے پہلوؤں میں دیکھ کر ٹھٹک کے رک گئی۔ اسے آج صبح ہی ڈسچارج ملا تھا اور سب سے پہلے وہ یہاں آئی تھی اور اس کا آنا ضائع نہیں ہوا تھا۔ روحان اس کے سامنے تھا مگر آئمہ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے۔ کیا کچھ غلط ہوا تھا؟ اس نے ناسمجھی سے اپنی بہن کو پکارا، مسز آئمہ روحان۔ روحان کی آواز کسی دھماکے کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ روحان یہ کیسا مذاق ہے؟ آئمہ تم اور روحان؟ وہ بے یقین تھی۔ گارڈ! بغیر اس کا جواب دے روحان اتنی بری طرح دھاڑا کہ جہاں آئمہ خوفزدہ ہوئی وہیں مائزہ اپنی جگہ سے خوف سے اچھلی۔ اگلے ہی لمحے گارڈ ان کے سامنے تھا۔ ان بی بی کو لے جاؤ اور آئندہ یہ اس گھر میں نظر نہ آئے۔ روحان ایسا کیسے؟ روحان میں جانتی ہوں میں نے تمہیں ناراض کیا ہے، تمہارا غصہ جائز ہے، بس ایک بار میری بات۔ وہ بولتے بولتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی مگر روحان فوراً اس سے دور ہوا اور بغیر کچھ سنے آئمہ کا ہاتھ تھامے اندر بڑھ گیا۔ میری بات سنو روحان، خدا کے لیے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی مگر گارڈز پر اس کی کوئی بات کا اثر نہ ہوا اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ اس بار مائزہ کو شدت سے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا تھا۔ آئمہ خاموش نگاہوں سے بیڈ پہ لیٹے روحان کو دیکھ رہی تھی جو لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ جب سے وہ آئے تھے وہ ایسے ہی خاموش تھا۔ تھک کر وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ دادو بھی سونے جا چکی تھی۔ وہ یوں ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ ان نون نمبر دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ تم میری دشمن نکلی آئمہ، تم نے میری ہی محبت پہ ڈاکہ ڈال لیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری روحان سے شادی کرنے کی؟ وہ میری محبت ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم دیکھنا وہ واپس میرے پاس آ جائے گا۔ دوسری طرف سے مائزہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فون بند ہو چکا تھا۔ آئمہ کا دل بیٹھنے لگا۔ اتنی مشکل سے تو زندگی نارمل ہوئی تھی۔ وہ روحان کو پسند کرنے لگی تھی، ان کا تعلق خوبصورت ہوتا جا رہا تھا، تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ خوف سے اس کا رنگ اڑ رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ سسک پڑی۔ زندگی ایسے دورائے پہ لا کھڑے کرے گی اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اگلی صبح عجیب بوچھل سے تھی، اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ روحان مکمل خاموش تھا اور یہی بات اسے تنگ کر رہی تھی۔ مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، رات لیٹ آؤں گا۔ اس کے سر پہ بوسہ دیتا وہ چلا گیا اور پھر پورا دن انتظار کی سولی میں تب تک لٹکتا رہا جب تک دادو اسے جبراً اپنے ساتھ شاپنگ پر نہیں لے آئی۔ وہ ان کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی جب واپسی پر اس کی نظر ایک ریسٹورنٹ پہ پڑی۔ وہاں مائزہ اور روحان کو ایک ساتھ دیکھ کر اسے لگا کہ آسمان اس کے سر پہ گرا ہو۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ وہ یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی تو کیا اس کی خوشیوں کی محبت کی مدت بس اتنی تھی؟ وہ کن قدموں سے گھر واپس آئی تھی وہی جانتی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ رات روحان آیا تو وہ بھی سوتی بنی رہی۔ اگلے دن وہ روحان کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور رات اس کے آنے سے پہلے ہی سونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتی رہی۔ وہ اس انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دادو کو بول کر اپنے گھر آ گئی۔ اسی شام وہ جب لان میں بیٹھی خاموشی سے آسمان کو تک رہی تھی، اس کے گھر کا گیٹ کھلا تھا۔ آنے والی گاڑی روحان کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی مگر روحان کے ساتھ مائزہ کو دیکھ کر اس کا دل ڈوبا۔ تو کیا جدائی کا وقت آ گیا تھا؟ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر قدم تھے کہ زنجیر ہو گئے تھے۔ آئمہ کی ممی بابا دونوں لاؤنج میں آ گئے مگر مائزہ کو دیکھ کر ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ روحان اسے کہہ دو یہاں سے جائے۔ بابا ایک بار میری بات سن لیں۔ ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی مائزہ، تم پہلے ہی ہماری عزت مٹی میں ملا چکی ہو۔ انکل میں آپ کی فیملی میٹر میں نہیں پڑنا چاہتا مگر اس طرح میری فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کر یہاں بیٹھی ہے۔ روحان کی بات پر شائستہ بیگم نے اسے دیکھا تو وہ بوکھلا گئی۔
اس نے ابھی تک انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مائزہ کو فلموں کا خواب دیکھ کر بیوقوف بنایا گیا تھا۔ وہ غصے میں تھی، مگر پھر روحان اس سے ملا اور اس پر بہت کچھ اچھے سے واضح کر گیا۔ دیکھو مائزہ، میں تم سے شادی کر رہا تھا، مگر میں تم سے محبت کبھی نہیں کرتا تھا۔ میری شادی بس ایک رسم تھی جسے نبھانا تھا، مگر آئمہ سے میں محبت کرتا ہوں اور میں اسے تکلیف دینے کا سوچ نہیں سکتا۔ تو سوچو، اگر کوئی اسے تکلیف دے گا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ کل رات روئی ہے اور میں جانتا ہوں وہ بھی پریشان ہے۔ میں تمہارے لیے بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے پیرنٹس سے بات کر کے تمہارے ملک باہر سیٹل ہونے کے انتظامات کروا سکتا ہوں، کیونکہ میرے پیچھے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس ایک عورت کا ہوں جو میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہے۔ مائزہ نے اس کے لہجے مائزہ نے اس کے لہجے میں محبت دیکھی تھی۔ وہ ہار گئی، اس نے قدم پیچھے لے لیے تھی۔ وہ ایک اور شراب کے پیچھے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے معاف نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر تھی تو وہ ان کی بیٹی، اسے روڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے اسے ساتھ رکھ لیا۔ آئمہ سامان لے کر آؤ، روحان نے اسے مخاطب کیا تو اس کی جان نکلی۔ اب وہ اس سے خفا ہوگا، یہ سوچتے ہی اسے ڈر لگنے لگا تھا، مگر اب اس کا سامنا تو کرنا تھا۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، نہ وہ کچھ بولا نہ اسے کچھ بولنے دیا۔ گھر آ کر اس کا ہاتھ تھامے وہ سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ روحان، بس اتنا ہی اعتبار تھا مجھ پر؟ آئمہ، آئی ایم سوری۔ بولنے سے پہلے اس کے آنسو بننے لگی تھی۔ روحان نے گہرا سانس بھرتے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ خبردار، جو روئی، رونا بند کرو آئمہ۔ میں ڈر گئی تھی روحان، آپ کو کھونے کے ڈر سے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اس کا ہر آنسو روحان کو اپنے دل پہ گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ بس کیا اب ناراض بھی نہیں ہو سکتی میں؟ فوراً آنسو دکھا کر مجھے کمزور کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، مگر ایک بات یاد رکھنا روحان، صرف آئمہ کا ہے اور اسی کا رہے گا۔ اتنا کمزور نہیں ہوں میں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ آئمہ نے آسودگی سے آنکھیں بند کر کے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا تھا، اور اب ان کے گرد محض خوشیاں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں سکون اور محبت کی بہار آ چکی تھی۔ روحان نے آئمہ کو اپنی دنیا کا مرکز بنا لیا تھا۔ ہر صبح اس کی مسکراہٹ سے شروع ہوتی تھی اور ہر رات اسی کے ساتھ ختم ہوتی۔ دادو بھی ان دونوں کی خوشیاں دیکھ کر مطمئن تھیں، ان کی دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ تھیں۔ مائزہ نے بھی اپنی زندگی کا نیا راستہ چن لیا تھا۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ سچی محبت جبر سے نہیں بلکہ دل کی رضا سے ملتی ہے۔ روحان اور آئمہ کا رشتہ ایک مثال بن گیا تھا، ایسا رشتہ جو مشکلات سے گزر کر مضبوط ہوا تھا، جہاں اعتماد، محبت اور احترام کی بنیاد تھی۔ آئمہ اب جانتی تھی کہ اس نے اپنی منزل پا لی ہے، ایسی منزل جہاں سکون تھا، پیار تھا اور سب سے بڑھ کر روحان کی محبت تھی۔ اور روحان کے لیے آئمہ اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکی تھی جس کے بغیر اس کا وجود ادھورا تھا۔